ویپنز لیے یا بنائے یا انہیں ایکوائر کیے تو پھر سعودی عرب بھی نیوکلیئر ویپنز لے گا، بنائے گا، جو بھی کرے گا. کیسے بنائے گا؟ یہ اب بہت بڑا سوال ہے کہ دیکھیں نا، دونوں ممالک جو ہیں ایران اور سعودی عربیہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے پارٹی ہیں، اور اس جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آرٹیکل 2 کے تحت دونوں ممالک ایز اے نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ڈکلیئر ہیں، اور انہوں نے ایک کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ وہ کبھی بھی نیوکلیئر ویپنز نہیں لیں گے. اگر بالفرض محال کسی ملک کو، کسی این پی ٹی کی پارٹی کو یہ ہوتا ہے کہ جب سیکیورٹی کے لیے بڑا ضروری ہے نیوکلیئر ویپنز لینا، تو پھر وہ آرٹیکل جو 10 ہے اس کے تحت 3 مہینے کا نوٹس دیں گے، ودرا کریں گے، جیسے نارتھ کوریا نے کیا، تو اس حساب سے معاملات آگے چلیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے، تھوڑا سا میں سمجھنا آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو ریپروشما ہوا، ڈپلومیٹک ریلیشنز بحال ہوئے، چین نے بروکر کیے سعودی عرب اور ایران کے درمیان مارچ اس سال. اس کے بعد پھر ہم ایک دم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں، بے شمار دورے سعودی عرب کے ہوئے. کہاں یہ پرایا تھے محمد بن سلمان، اب وہ ڈارلنگ ہو گئے ہیں، اور اب یہ امریکہ سے ڈیفنس سیکیورٹی گارنٹیز مانگ رہے ہیں. ایک طرف ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، دوسری طرف گارنٹیز کی بات بھی ہو رہی ہے، پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو ذرا سمجھائیں کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت دنیا میں، خاص طور ویسٹ ایشیا میں. میرے خیال میں جو چائنا نے جو معاہدہ جو وہ بروکر کیا، تو وہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایران نے اور سعودی عرب نے اپنی جو کور انٹرسٹ ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے. وہ ایک ٹیمپرری اسٹیپس ہیں کہ تعلقات میں جو خرابی آئی ہوئی ہے اس کو بہتری کی طرف لایا جائے، کوئی ایک ورکنگ قسم کے ریلیشن شپ قائم کی جائے. ٹھیک. تو میرے خیال میں یہ جو معاہدہ تھا وہ بیسکلی اس طرف ایک پہلا قدم تھا. لیکن جو ان کی اپنی انٹرسٹ ہیں تو وہ تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہیں سب کچھ کرنا پڑے گا. میرے خیال میں یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن تھا. تو ابھی تو اگر آپ ایران کی جتنے بھی وہ دیکھ لیں کمٹمنٹ دیکھ لیں، انہوں نے تو کہا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے جو ایگریمنٹ بھی جو کیا ہوا تھا اس کی بھی وہ سارے جو انہوں نے وہ شرائط جو پوری کی ہوئی تھی. یہ تو امریکن ایڈمنسٹریشن تھی جنہوں نے کہ اس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن انہوں نے اس معاہدے کو سبوٹاژ کیا. تو اب میرا خیال میں تو بہتری اب یہی ہے کہ اس سچویشن کی گریویٹی کا احساس ہونا چاہیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں آپ کو 4 سال بعد پتہ نہیں لگتا کہ کس کی حکومت اگلا صدر کرے گا کیا، تو وہ کیا کرے گا. ٹرمپ نے اتنی انسرٹینٹی انٹروڈیوس کی ہے امریکن فارن پالیسیز میں کہ آپ کسی بات کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اگلے 4 سال بعد یہ سچویشن رہے گی کہ نہیں رہے گی. نارتھ کوریا، آپ سوچ سکتے تھے کہ نارتھ کوریا امریکہ کے ساتھ 2 سمٹس کر دی ہیں اس کے ساتھ یار. تو مطلب اب آپ ان چیزوں میں آپ بڑے کلائمیٹ ایکارڈز اس سے بھی ڈرا کر گیا. آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا. اور میرا خیال میں جو یہ اس طرح کے سگنلز لیکن اس کا MBS دے رہے ہیں یہ بھی اس کنفیوژن کی. لیکن اس سے تو یہ بھی ایک